اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی آل خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین والسلام علی اہل بیت طیبین طاہرین المعصومین اما بعد قال تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی باعظمت و برحمت کے مہینے میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضائل قرآن۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ آیت نمبر 77 تا 79 میں فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ قرآن بہت بڑی عزت و عظمت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے جسے صرف پاک و پاکیزہ لوگ ہی مس کر سکتے ہیں۔ سورہ نام آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ ایک مبارک کتاب ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 21 لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے جھک کر ریزہ ریزہ ہوتا ضرور دیکھتے۔ آگے سورہ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16 میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ اللہ جس کے ذریعے ان لوگوں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور وہ اپنے حکم سے انہیں ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231 میں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ والحکمت یعظکم بہ، اور اللہ نے جو نعمت تم پر نازل کی ہے اسے یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے نصیحت کے لیے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبير
یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 83 میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ آگے سورہ نحل آیت نمبر 79 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی تفصیل سے بیان کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت بنا کر نازل کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دیجیے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 138 هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، یہ عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں فرماتا ہے إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ هُوَ النُّورُ الْمُبِينُ وَالْحَبْلِ الْمَتِينِ وَالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَالدَّرَجَةِ الْعَلِيَّةِ وَالشَّفَاعَةِ الْعَظْمَىٰ وَفَضِيلَةَ الْكُبْرَىٰ وَسَعَادَةَ الْعُظْمَىٰ مَنِ اسْتَضَاءَ بِنُورِ اللَّهِ وَمَنِ اعْتَقَدَ بِهِ فِي أُمُورِ اسْمَ اللَّهِ وَمَن تَمَسَّكَ بِهِ أَنقَذَ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ أَحْكَامَهُ رَفَعَ اللَّهُ، بے شک یہ قرآن چمکتی اور دمکتی روشنی ہے اور مضبوط و محکم رسی ہے اور مضبوط وسیلہ ہے، بلند و بالا مرتبہ ہے، شفا ہی شفا ہے، عرفہ و اعلیٰ فضیلت ہے اور بزرگ و برتر اور بزرگ ترین فضیلت ہے۔ جو اس کے ذریعے اپنی کائنات کو روشن کرنا چاہے اللہ اس کی کائنات کو روشن و منور کر دیتا ہے۔ جس نے اس سے تعلق جوڑا اللہ نے اسے محفوظ رکھا، جس نے اس سے تمسک کیا اللہ نے اسے نجات دی، اور جس نے اس کے احکام پر عمل کیا اللہ نے اسے رفعت عطا کی، اور جس نے اس سے شفا طلب کی اللہ نے اسے شفا دی، اور جس نے قرآن کو دوسروں سے افضل ٹھہرایا اللہ نے اسے ہدایت بخشی، اور جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت چاہی اللہ نے اسے گمراہ کیا، اور جس نے اسے اپنا شعار اور لازمہ حیات قرار دیا اللہ نے اسے بزرگ ترین سعادت بخشی، اور جس نے اسے اپنا رہبر بنایا جس کی وہ اتباع کرتا ہے، اور اپنی وہ پناہ گاہ بنایا جس کی طرف رخ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں والی بہشت پرسکون زندگی ہمکنار کرے گا۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام صفحہ نمبر 450۔ امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں فرماتا ہے یہ قرآن وہ خیر خواہ ہے جو کبھی دھوکہ نہیں کرتا، یہ ایسا ہادی ہے جو کبھی راہ گم نہیں کرتا، ایسا بیان کندہ ہے جو جھوٹ نہیں کہتا،
جو قرآن سے ہم محفل ہوا وہ زیادتی یا کمی لے کر اٹھا، یعنی ہدایت میں زیادتی اور گمراہی میں کمی۔ یقیناً جانیے کہ قرآن حاصل کر لینے کے بعد کوئی فقرہ نہیں، اور قرآن کے حصول سے قبل کوئی دولت مند نہیں۔ اسے اپنی بیماریوں کی شفا حاصل کرو اور دفع مصائب کے لیے اسے مدد طلب کرو۔ تحقیق یہ سخت امراض کفر و نفاق و غی و گمراہی کا واحد علاج ہے۔ اللہ سے اس کے ذریعے مانگو اور اس کی محبت لے کر بڑھو، اور اس کے ذریعے اس کی مخلوق سے نہ مانگو، کیونکہ بندوں کی خالق کی طرف توجہ کے لیے اسی جیسا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ یقین رکھو یہ وہ شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول ہے، اور یہ وہ بولنے والا ہے جس کی بات تصدیق شدہ ہے۔ بروز محشر جس کی قرآن نے شفاعت کر دی اس کی شفاعت قبول ہوئی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 171۔ آگے مولا نے فرمایا، پھر اللہ نے ان پر وہ کتاب اتاری جو ایک نور ہے جس کی قندیلیں خاموش نہیں ہوتی اور جس کی چراغوں کی روشنی مدھم نہیں ہوتی، اور ایسا بحر ہے جس کی تہ ناقابل رسا ہے، اور ایسا رستہ ہے جس کے چلنے والا بھٹکتا نہیں۔ وہ ایسی شعاع ہے جس کی روشنی پر تاریکی کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا فرقان ہے جس کی دلیل مغلوب نہیں۔ ایسا بیان ہے جس کی طاقت کمزور نہیں۔ ایسی شفا ہے جس کے بعد بیماری کا خطرہ نہیں۔ ایسا غلبہ ہے جس کے انصار ہارتے نہیں۔ ایسا حق ہے جس کے معاون چھوڑا نہیں جاتے۔ وہ ایمان کا قلب و جگر، علم کے چشمے اور سمندر، عدل کے باغات و آبشار ہیں، اسلام کی اساس و بنیادیں اور حق کی وادیاں اور قرار گاہیں ہیں۔ ایسا بحر ہے جس کو استفادہ کرنے والے ختم نہیں کر سکتے۔ ایسا چشمہ ہے جسے فائدہ پانے والے خشک نہیں کر سکتے۔ ایسا گھاٹ ہے جو پینے والوں سے کم نہیں ہوتا۔ ایسی منازل ہیں کہ مسافر ان کا راستہ بھولتے نہیں۔ ایسے نشان ہیں جن کو راہ گزر کم نہیں کرتا۔ ایسا نشان ہے جن کو راہ گزر گم نہیں کرتا، اور ایسی بلندیاں ہیں جن سے قصد کرنے والے تجاوز نہیں کرتے۔ خدا نے اس کو علماء کے پیاس کی سیرابی، فقہاء کے دلوں کی بہار اور نیکوں کے چلنے کا راستہ قرار دیا۔ یہ وہ دوا ہے جس کے ساتھ بیماری نہیں رہتی، وہ نور ہے جس کے ساتھ ظلمت نہیں رہتی۔ یہ مضبوط جوڑ والی رسی ہے اور مضبوط چار دیواری والا قلعہ ہے، اور محب کے لیے عزت، آنے والے کے لیے امن، مقتدی کے لیے ہدایت، اور نصب حاصل کرنے والے کے لیے عذر ہے، اور جو اس کے ساتھ بولے اس کے لیے برہان، اور جو اس کے بل بوتے بر کسی سے مقابلہ کرے اس کے لیے شاہد، اور جو اس کے ذریعے سے مناظرہ کرے اس کے لیے باعث کامیابی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، مومن کو چاہیے کہ جب اس پر موت آئے تو وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر چکا ہو یا پڑھنے میں مصروف ہو۔ رسول اکرم کا فرمان ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے اور اس کی تعلیم دینے والے ہر دو کے لیے ہر چیز حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا، قرآن اللہ کے بعد ہر شے سے افضل ہے۔ جس نے قرآن کی عزت کی گویا اس نے اللہ کی عزت کی، اور جس نے قرآن کی عزت نہ کی گویا اس نے اللہ کی توہین کی۔ آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے والدین کو تاج کرامت عطا ہوگا، جس کا نور 10,000 سال کی مسافت سے دکھائی دے گا، اور انہیں بے شک کے ایسے حلے عطا ہوں گے کہ تمام دنیا اور اس کے جملہ خوبیوں کا لاکھ گنا اس کی معمولی سی تار کی برابر نہ ہو سکے گا۔ جب اس کے والدین یہ حلے اور تاج دیکھیں گے تو عرض کریں گے، اللہ، یہ عزت ہمیں کس صورت میں ملی، حالانکہ ہمارے اعمال تو اس لائق نہ تھے۔ تو اس وقت اسے فرشتے جواب دیں گے کہ یہ شرف تمہیں اس لیے ملا ہے کہ تم اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، متقین رات کے وقت ان کے قدم عبادت کے لیے صرف بستہ رہتے ہیں، ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کے ذریعے اپنے آپ کو خوف زدہ کرتے ہیں اور اس کے حضور گریہ کرتے ہیں۔ وہ جب کسی خوف سے آیت سے گزرتے ہیں تو ان کے دلوں کی آنکھیں اور کان اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے جگر کانپ کر رہ جاتے ہیں۔
جامع الاخبار میں حدیث ہے جو جناب سلمان فارسی سے منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ گناہوں کا کفارہ، جہنم کی ڈھال اور عذاب کے لیے امان ہے۔ پڑھنے والے کے لیے ہر آیت کے بدلے میں 100 شہید کا ثواب ہے۔ ہر سورہ کے بدلے میں اسے نبی و مرسل کا ثواب ملتا ہے۔ پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جنت اس کے مشتاق اور خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو خدا اس پر نظر رحمت فرماتا ہے اور ہر آیت کے بدلے میں اسے 1000 حور عطا فرماتا ہے، اور ہر حرف کے بدلے میں اس کے لیے صراط پر نور ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن مجید ختم کرتا ہے تو اسے 313 ایسے نبیوں کا ثواب ملتا ہے جنہوں نے اللہ کے احکام کی تبلیغ کی، اور اس طرح ہے جس طرح اس نے تمام گزشتہ انبیاء کی کتابوں کی تلاوت کی۔ اللہ اس کے جسم پر جہنم کو حرام کرتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے ابھی حرکت نہیں کرتا کہ خدا اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور قرآن کے ہر سورہ کے مقابلہ میں جنت الفردوس میں اس کو ایک شہر عطا ہوتا ہے جس کے بنا سبز مراجید سے ہے، اور ہر شہر میں 1000 محل جو 1,00,000 کمروں پر مشتمل ہے، اور ہر کمرہ 1,00,000 بیت پر مشتمل ہے، اور ہر بیت کا 1,00,000 دروازہ رحمت کا ہے۔ ہر دروازہ پر 1,00,000 دربان، اور ہر دربان کے ہاتھ میں مختلف اقسام کے ہدایہ و تحائف ہیں، اور ہر دربان کے سر پر استبرق کا رومال ہے جو دنیا اور اس کے تمام انعامات سے افضل ہیں۔ ہر بیت کے اندر 1,00,000 عنبر کی مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ ہر مسند پر 1,00,000 تخت ہیں، اور ہر تخت پر 1,00,000 بستر لگے ہوئے ہیں کہ ہر 2 بستروں کے درمیان 1000 گزر کا فاصلہ ہے، اور ہر بستر پر 1000 حور موجود ہیں۔ آپ نے اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، جب کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے تسبیح کرتا رہتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ والسلام علی آلہ طیبین طاہرین معصومین، والسلام علی المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔